جو شخص پکا نمازی ہو، اگر اس کی ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو اس کی زندگی میں جو چین ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے، جو قرار ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے، جو سکون ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس مرض کی جو دوا ہے وہ صرف نماز ہے۔ جب تک یہ نمازی بندہ نماز نہیں پڑھتا تب تک اسے سکون نہیں ملتا، تب تک اسے قرار نہیں ملتا، تب تک اسے چین نہیں ملتا۔ اس مرض کی اب جو دوا ہے وہ صرف نماز ہے۔ اب جس شخص کی ضمیر پر ظلم کا کوئی داغ نہ ہو، ظلم کا کوئی دھبا نہ ہو، وہ شخص تو اگر کسی کو چھوٹی سی گالی بھی دے دے تو پورا دن پریشان رہتا ہے۔ اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کی ضمیر پر ظلم کا کوئی داغ نہ ہو، پاک ہو، ظلم کا کوئی دھبا نہ ہو۔ وہ شخص تو اگر کسی کو چھوٹی سی گالی بھی دے دے تو پورا دن پریشان رہتا ہے کہ میں نے اس کو گالی کیوں دی۔ اللہ اکبر۔ کسی کو تھپڑ بھی مار دے پورا دن بے چین رہتا ہے، پورا دن بے قرار رہتا ہے، میں نے اس کو تھپڑ کیوں مارا ہے، میں نے اس سے زیادتی کیوں کی۔ تو جب تک یہ شخص اس سے معذرت نہیں کرتا اسے چین نہیں ملتا، اسے سکون نہیں ملتا، اسے قرار نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو پاک پیدا کیا ہے، بالکل ہی پاک و شفاف پیدا کیا۔ یہ تو ہم نے خود اپنے دل کو جو ہے پلید کر دیا، یہ تو ہمارے نفس نے ہمارے دل کو گندا کر دیا ہے۔ ہمارا دل تو پاک تھا، اللہ نے ہمارے دل کو بالکل ہی پاک پیدا کیا تھا۔ جوانوں، یہ دل جو ہے ہمارا، یہ بالکل ہی سفید چادر کی طرح ہے۔ اس کے اوپر کہیں سے گندا داغ نہ لگا بیٹھنا، کہیں سے گندا دھبا نہ لگا بیٹھنا۔ اس سفید چادر کے دل کے اوپر اگر گندا دھبا، گندا داغ لگ گیا تو یاد رکھنا حق اور باطل میں تمیز نہیں رہے گی، پھر تم حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پاؤ گے، پھر تم گناہوں پہ گناہ کرتے رہو گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو پاک دل ہے، صاف دل ہے، جس کو میرے اللہ نے بالکل ہی صاف کر کے بنایا تھا، پیدا کیا تھا، جب حق اور باطل کا جنازہ نکل گیا تو پھر گناہوں پہ گناہ کرتے رہو گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو شخص گناہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے، گناہ کرنے کا مزاج بنا لیتا ہے، پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، پھر اس کے لیے کوئی گناہ مشکل نہیں رہتا، وہ کوئی بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب ایک مومن گناہ کرتا ہے، جب ایک مومن گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ احد پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو۔ جب ایک مومن گناہ کرتا ہے نا، اس کی حالت یہ بن جاتی ہے کہ جس طرح وہ ایک احد پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو، ابھی پہاڑ گرے گا اس کو کچل دے گا۔ لیکن جب کوئی منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ بن جاتی ہے کہ اس کے اوپر مکھی آ بیٹھی ہو، ہاتھ ہلائے مکھی اوپر کے چلی جائے۔ یہ ہے منافق کی حالت کہ وہ جب گناہ کرتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، مکھی آن بیٹھی ہے میرے کپڑے کے اوپر، ہاتھ ہلایا تو مکھی اڑ گئی۔ تو ہم دیکھیں کہیں ہمارا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا، ہمارا دل کالا تو نہیں ہو گیا، ہمارے دل پر کوئی ظلم کا داغ تو نہیں لگ گیا، کہیں کالا دھبا تو نہیں لگ گیا کہ ہم کچھ کا کچھ کرتے رہیں ہمیں پرواہ ہی نہ ہو، ہم اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے رہیں ہمیں پرواہ بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا فجر کی نماز چھوڑ دیں ہمیں پرواہ ہی نہ ہو، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی 5 نمازیں چھوڑ دیں ہمیں پرواہ ہی نہ ہو، ظلم پر ظلم کرتے رہیں ہمیں پرواہ ہی نہ ہو، غریبوں کا حق مارتے رہیں ہمیں پرواہ ہی نہ ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کتنوں کو ستا کر بھی اگر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، فجر کی نماز چھوڑ دی، ظہر کی نماز چھوڑ دی، عصر کی، مغرب، عشاء کی نماز، 5 نمازیں چھوڑ کر بھی، مظلوموں پر ظلم کر کے بھی، غریبوں کا حق مار کے بھی، لوٹ مار کر کے، اپنا پیٹ فل کر کے بھی، اللہ اکبر، صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بول کر بھی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے بھی، اگر رات کو ہمیں سکون کی نیند آ جاتی ہے، رات کو ہم بے فکر ہو کے سو جاتے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر رات کو ہم بے فکر ہو کے سو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے، ہمارا دل پھر گندا ہو گیا، ہمارے دل پہ ظلم کا دھبا لگ چکا ہے۔ کسی کو دکھ دے کر بھی ہمیں دکھ نہ ہو،
کسی کو تکلیف دے کر بھی ہمیں تکلیف نہ ہو، ہم رات کو بے فکر ہو کے سو جائیں، پورا دن ہم سود کا کاروبار کرتے رہیں، رات کو ہم بے فکر ہو کے سو جائیں، ہمیں چین کی نیند آ جائے، یاد رکھنا پھر تمہارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے، تمہارا دل کالا ہو گیا ہے۔ اب اس دل کی جو سیاہی ہے وہ کیسے مٹے گی؟ اس دل کے اوپر جو زنگ چڑھ گیا ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ پھر میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو اسے صاف کیسے کریں؟ اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا، اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے زنگ تو قرات قرآن کر لیا کرو۔ تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، ان کو ہم صاف کر لیتے ہیں، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا ہے، ان کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ اور قرآن کی عظمت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے، وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے جہاں مومن کا ہاتھ نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ تو جوانوں اپنی جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لے آؤ، اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اپنی جوانی کو دین کی راہ پہ ڈھال لو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں اونا اللہ کے حبیب بن جاؤ، اونا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ جوانوں مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی جو زندگی ہے نا یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو قیامت والے دن شرمندگی شرمندگی۔ تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے پاؤں دیے، بھرے مجمع میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے مجھے کہے شاہ جی اللہ نے مجھے پاؤں نہیں دیے، میرے پیر نہیں، اس لیے میں مسجد میں نہیں جاتا۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے پاؤں دیے، پھر ان کا حق بھی تو ادا کرنا ہے۔ آج 10 بندے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر مؤذن اذان دے رہا ہوتا حی علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حی علی الفلاح۔ اور جوانوں مجھے بتاؤ تو صحیح تم کون سی کامیابی چاہتے ہو؟ مؤذن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا ہے حی علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ ادھر اذان ہو رہی ہوتی، ادھر ایک بندہ کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اذان کی آواز سنتا ہے پھر کہتا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ باقی والے بھی اس کی بات سن کے اپنا سر ہلاتے ہیں جیسے کہ اس نے بڑے فلسفے کی بات کہہ دی، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو آگے موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد کے اندر جاتا ہے تو آگے مخملی قالین بچھے ہوئے ملتے ہیں، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے سجدہ کرنے والا کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں صاحب آج دین تیرے لیے مشکل ہے، یہ کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا۔ اللہ اکبر۔ مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والے، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والے اور مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے سجدہ کرنے والے، مجھے اتنا تو بتا دے دین آج تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا کی سرزمین پر تپتی ہوئی ریت کے اوپر سجدہ کرنے والے حسین بن علی کے لیے مشکل ہے؟
آج دین تیرے لیے مشکل ہے یا دین کے نام پر کڑیل نوجوان اکبر کی جوانی لٹانے والے، قاسم کا شباب لٹانے والے حسین ابن علی کے لیے مشکل تھا، اور میاں جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو ویسے خامخواہ کہہ رہا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ میں کو میڈا ڈکھ، میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان تا ڈکھ، جتھاں ظلم دی بھاپ پہ بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا ڈکھ، جتھاں کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیوندے قبرستان دا ڈکھ، جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان والوں کا دکھ لگ رہا ہے۔ اللہ جن کے پاؤں میں رسے ڈال کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، اس بلال نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ لوہے کی کنگیوں سے جن کے بدن چھیدے گئے، اللہ اکبر۔ امیہ مالک جو ہے بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برس رہی ہے، لیکن بلال کی زبان پر پھر بھی احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ مالک بلال کو مارتا ہے، بلال کے اوپر ظلم کرتا ہے، بلال آگے سے مسکراتا ہے، بلال کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے بازاروں میں گھسیٹ رہا ہے، تپتی ریت پہ گھسیٹ رہا ہے، بلال کی زبان پر پھر بھی احد احد کے نغمے، بلال مسکرا رہا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا، بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا کہ تیرا ظالم آقا تجھے مارتا ہے، تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بتا دے۔ بلال نے آگے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے، سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے میاں۔ بلال نے کہا، میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو۔ کہا، میرا حال پوچھنے والو، تم بازار میں جاؤ مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ کہا، میرا مالک آج بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں مالک بلال کو خرید لے مجھ کو، کھال ادھر جائے گی، حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ تجھے بلاتا ہی نہیں۔